والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. پھر علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کے بارے میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ جو ہے ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کی رفعت کے بارے میں، ان کی شان میں حضور نے بیان فرمائی. میرے علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین شخص ہے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد جو ہے میرے اہل بیت اطہار کے لیے بہترین ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ بہترین شخص ہے. حضور کی اولاد کیا ہو؟ حضور کی. آج کل حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اصلی لوگ چھپ گئے ہیں، نقلی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے. کسی شعبوں میں آپ چلے جائیں، سادات جو سید ہیں وہ تو بیچارے جو ہیں اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کرتے، جو سید بن جاتے ہیں بہت سے مراسی لوگ سید بن جاتے ہیں. حقیقت معاذ اللہ کتنا بڑا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ دھوکا ہے. اور ہم جو ہے سید علی کیا وجہ؟ دنیا کی تھوڑی سی شہرت کی وجہ سے لوگ کیا عزت کریں گے، لوگ عزت کریں گے حضور کی اولاد ہے اس لیے کہ سید بن. بتاؤ حضور کو کیا ہم دکھائیں گے؟ یہ صرف نہیں، ہر شعبے میں ہے. پیر جو ہیں وہ عامل جو ہے وہ پیر بن گئے، انہیں پیر کی پے کا بھی نہیں پتا، وہ تو عامل ہے، بس کسی کے جلد کاٹ دیے، کسی کے بھوک ماری. تو جو پیر ہوتا ہے وہ تو رہنما ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. تو اب ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جون سا شخص جو ہے جب تک دم نہیں کرتا 10 15 20 لوگوں کو
یہ نہیں کہتا کہ جناب مجھے جادو ہوا ہے، بس تو بال بال بچ گیا، وہ سخت تیرے اوپر کیا ہوا تھا، تو مرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا، تو بچ گیا ٹائم پر میرے پاس آ گیا وہ، کیا جی کیا حکم ہے پھر جی؟ وہ بکرے دینے پڑیں گے، کالے رنگ کے بکرے۔ یہ اتنی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ بلا ہے، یہ کالے بکرے کے علاوہ تو ٹلتی نہیں۔ پھر آپ کالے بکرے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مال بھی دیتے ہیں، اور پھر جو ہے جب دھوکہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ہوتے ہی، پھر مولویوں میں بات آ جائے گی، اب دھوکہ دیا یہ کام ہے، لے بدنام مولویوں میں ہر جگہ پہ ایسے ہیں۔ تجھے کس نے کہا ان کے پاس جاؤ؟ دھوکہ کھاتے ہو پھر کہتے ہو یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ اس لیے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اصل چیز چھپ گئی ہے، اور نقل چیز جو ہے، جیسے آپ دیکھیں نا وہ چائنا کی چیزیں جو ہیں اب وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں، تو اصل بنائی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ سمجھتے نہیں، جب دونوں سامنے رکھی جائے تو آپ کو خوبصورت لگے جو نقل ہے، کیونکہ نقل جو ہے اس نے اس کو خوبصورت خوشنما بنایا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے سارے شعبوں میں ہو رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ سادات ہیں، حضور کی اولاد ہے، اس میں عزت ہے، چلو سید بن جاؤ۔ انہوں نے دیکھا یہ پیر ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، چلو پیر بن جاؤ، جبہ گبا ڈالو اور جو ہے وہ پیر بن جاؤ، ٹھیک ہے، اب نذرانے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے۔ اور یہ جو ہے فلسفہ ہی نہیں تھا، پیری مریدی کا تعلق کیا، یاد رکھ لیں، یہ جو نذرانہ ہے یہ سب کچھ ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ امیر اگر آپ کا کوئی مرید ہے، اگر وہ آپ کو نذرانہ دے کے جاتا ہے تو آپ کسی غریب مرید کو دے دیں، یہ فلسفہ ہے اس کا، کہ جو غریب مرید ہے، ٹھیک ہے نا، تو امیر اگر دے کر جاتا ہے تو کسی غریب کو دے دیا جائے، اس کا بھلا ہو جائے۔ اب وہ تصور ختم ہو گیا، اب عجیب و غریب تصور ہے جو کچھ آتا ہے آج۔ تو تصور جو ہے اصل چیزیں چھپ گئی ہیں، ایسے ہی علماء میں سے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ اوپر آ گئے، مسندوں پہ بیٹھ گئے اور اپنے انداز سے لوگوں کو متاثر کیا، وہ آگے نکل گئے، اور جو علماء ہیں سارا صبح سے لے کر شام تک ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ ہو، وہ صبح سے پڑھانا شروع کرتے ہیں، شام تک پڑھاتے رہتے ہیں، پھر پوری رات مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک عالم بندہ مفتی آدمی جو ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس نے یعنی کتابیں وہ آسان سی کتابیں نہیں ہوتی جو پڑھانی ہوتی، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھتے ہیں عالم جو ہے ویسے ہی بن جاتا ہے، عالم بننے کے لیے ٹھیک ٹھاک محنت لگانی پڑتی ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں جو پڑھنی پڑتی ہیں، اتنی بڑی بڑی، اور بغیر زیر زبر کے پڑھنی پڑتی ہیں، پھر جا کے بندہ جو ہے وہ کہیں عالم بھی کیا اس نے مکمل بنا، ابھی طالب علم بھی رہتا ہے، ابھی تو اسے یہ پتا چلتا ہے مسئلہ کیسے نکالنا ہے، اس کے بعد پھر اس کا خارجی مطالعہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو تب جا کے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ عالم بنتا ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ دو شعر سنے تو بس ٹھیک ہے، تو رٹا لگایا تو سامنے آ گیا، اور قوم جو ہے یہاں سے بھی دھوکہ کھاتی، اور پھر کہتے ہیں یار مولوی ہوتا ہی ایسے، وجہ کیا ہے؟ وہ عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھا، وہ کسی جاہل کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ مسئلہ بتا نہیں سکا، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس سے میری زیادہ تحقیق ہے، میں جو ہے وہ زیادہ سرچ کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے یہ ہمارے سارے شعبہ جات میں ایسے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، جو سید ہیں، جو صحیح سید ہیں، بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری شان ان کی ہے، یہ شان نہیں ہے جو حضور کی اولاد ہے، جو اولاد نہیں ہے ان کی شان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کی بہت زیادہ جو ہے شان جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ میرا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہوگا۔ کوئی بندہ مومن ہے، وہ اگر یہ کہے کہ یہ جان مجھے محبوب ہے حضور سے زیادہ، تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ مومن جو ہیں کامل نہیں ہے، اور فرمایا میری اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے تب وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، اور فرمایا میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے، فرمایا اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شرط ہے میرے علیہ السلام تمہیں سات چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور اپنی اولاد سے بڑھ کے حضور کی اولاد میں تجھے محبوب ہو جائے، تو فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو پھر کامل مومن بھی نہیں بن سکتا۔ میرے علیہ السلام کے حدیث سے بات کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو فرمایا لازم پکڑو، پس بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا، تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہم اس بندے کی قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ فرمایا قیامت والے دن شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس ذات کی قسم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا، فرمایا مگر میرے حق کی معافت کے سبب، فرمایا میرے حق کی معافت کے سبب جو ہے پھر اس کو عمل جو ہے وہ فائدہ دے گا، ورنہ اس کو عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ میرے علیہ السلام کسی احادیث ہے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے حوالے انہوں نے فرمایا، علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کیا نام رکھا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اب رکھا کیوں ہے، اس کی آگے علیہ السلام نے وضاحت کو بیان فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ اللہ